فرما دیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مغرب والے آپ کو پہچانے تب بھی، نہ پہچانے تب بھی، فرانس والے آپ کو بڑا مانے تب بھی، نہ مانے تب بھی، آپ کے اعداء آپ کو بڑا مانے تب بھی، نہ مانے تب بھی، رب اکبر نے آپ کو آفاق و انفس کا سب سے بڑا بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور آج ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، کائنات اس کے اندر قرن بھی گزرتے رہے، صدیاں بھی بیتتی رہیں، عشرے بھی گزرتے رہے، کائنات ایک مرکز محبت اور ایک مرکز عقیدت اور مرکز عظمت کی منتظر تھی۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کو ایک مرکزیت کی تلاش تھی، اس لیے کہ آج سے پہلے جتنے بھی بڑے آئے وہ کائنات پوری کے مقتدا اور رہنما بن کے نہیں آئے۔ سیدنا نوح بڑے لیکن اپنی قوم کے بڑے، جناب ہود بڑے لیکن اپنی قوم اور قبیلے کے بڑے، سیدنا صالح بڑے اپنے قبیلے اپنے عہد کے بڑے، سیدنا شعیب بڑے لیکن اہل مدین کے بڑے، جناب لوط بڑے لیکن قوم سدوم کے بڑے، جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، سارے بڑے مگر رسول الی بنی اسرائیل کے بڑے۔ لیکن جب میرے آقا کی باری آئی، عرش کے رب نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، اپنے قبیلے کا بڑا بن کے نہیں آیا، اپنے عہد کا بڑا بن کے نہیں آیا، اپنے زمانے کا بڑا بن کے نہیں آیا، اپنے مقام کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے جو شان میرے نبی کو دی ہے، کائنات کے اندر نہ آپ کے بعد کسی کو حاصل ہوئی، نہ آپ سے پہلے کسی کو حاصل ہوئی۔ مدد الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد آتا فاجزنا عن نظرائہ، مدتیں بیت گئیں مگر کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا اب کملی والے جیسا کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے پروردگار عالم کی اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے عزت دی، ہر صاحب علم کو دی ہے، ہر صاحب ایمان کو دی ہے، ہر صاحب عمل کو دی ہے، لیکن حضرات گرامی قدر جتنی عزت میرے رب نے سیدنا مصطفیٰ کو دی ہے کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں دی۔ اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، حضرت رسول اللہ کے لیے ہے اور حضرت رسول اللہ کے تابعداروں کے لیے ہے، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتا۔ حضرات گرامی قدر، کائنات میں سب سے زیادہ عزت دار اگر کسی کی ذات ہے کملی والے کی ذات ہے، اور حضرات گرامی قدر ان کی عظمت کا پاس اور احساس جتنا اہل دین ایمان کے دل میں ہے، رب کعبہ کی قسم کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں علامہ شہید سے بھی پیار ہے، ہمیں حافظ محمد گوندلوی سے بھی پیار ہے، ہمیں حضرت شاہ ولی اللہ سے بھی پیار ہے، ہمیں حافظ ابن کثیر سے بھی پیار ہے، ہمیں حافظ ابن قیم سے بھی پیار ہے، ہمیں حافظ ابن تیمیہ سے بھی پیار ہے، ہمیں امام بخاری سے بھی پیار ہے، امام مسلم سے بھی پیار ہے،
سیدنا احمد ابن حنبل سے بھی پیار ہے، سیدنا امام شافعی سے بھی پیار ہے، سیدنا امام مالک سے بھی پیار ہے، ہمیں نبی کریم کے ہر صحابی سے پیار ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے روئے زمین کی محبتیں اگر جمع ہو جائیں کالی کملی والے کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر حضرت رسول اللہ کی محبت اور آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ دنیا میں احترام قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد حضرات گرامی قدر ہر اہل دین اور ہر اہل ایمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر حرام محبت تو حرام ہے، لیکن اگر کملی والے کی محبت سے بڑھ جائے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے خود اس حقیقت کا ابلاغ فرما دیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہیں باپ سے پیار زیادہ ہے حضور سے کم ہے، بھائی سے پیار زیادہ ہے حضور سے کم ہے، بیٹے سے پیار زیادہ ہے حضور سے کم ہے، بیوی سے پیار زیادہ ہے حضور سے کم ہے، قبیلے سے پیار زیادہ ہے حضور سے کم ہے، دکان سے پیار زیادہ ہے حضور سے کم ہے، کاروبار سے پیار زیادہ ہے حضور سے کم ہے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ آج ہم اس مقام کے پر اس حقیقت کا ابلاغ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا کملی والا ہے، دنیا کا سب سے عزت دار کملی والا ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑا محبوب کملی والا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اب ان تمام باتوں کو سمیٹ کے جو بات اگلی کرنا چاہتا ہوں اس کو بھی ذرا ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجئے، اور بات جھٹکی کروں گا، عقلی کروں گا۔ جتنا جس کا مقام بلند ہے، جتنی جس کی عزت بلند ہے، جتنی جس کی وابستگی بلند ہے، اتنی ہی اس کی توہین ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ کوئی باپ کو گالی دے ہم برداشت کر سکتے ہیں، گالی دے ہم برداشت کر سکتے ہیں، جو میری ماں کو گالی دے، جو میرے باپ کو گالی دے، میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ کیوں کر ممکن ہے جو فاطمہ کے بابا کو گالی دے، جو حسنین کے نانا کو گالی دے، ہم اس کے پر خاموش ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، اسوا فاؤنڈیشن کے سٹیج کے پر اور بھائی متی اللہ کے انعقاد پذیر اس جلسے کے اندر آج ہم اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، ہماری غیرت، ہماری حمیت، ہماری محبت، ہمارا جوش، ہمارا جذبہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، جو حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرے گا، جو آپ کی توہین کا ارتکاب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر پاکستان میں رہنے والا ہو 295 کے قانون میں لا کر پھانسی کے گھاٹ کے پر چڑھوا کے چھوڑیں گے، اور اگر بیرون ملک کا رہنا ہو، ملک کا رہنے والا ہو، اس کے علاوہ قوانین اسلامیہ کو حرکت دلوانے کے لیے جلسوں کا انعقاد کریں گے، جلوسوں کا انعقاد کریں گے، ریلیوں کا انعقاد کریں گے، اور اگر کوئی ریاست یا اس کا سربراہ اس کارے سیاہ کے اندر ملوث ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو للکار کے چھوڑیں گے، اس کو بے غیرتی بے حمیتی کے اوپر سردنش کر کے چھوڑیں گے، اس کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کا انقطاع کر کے چھوڑیں گے، اور حرمت رسول اللہ زندہ باد کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کی بات ہے کہ میں اپنی ماں، بہن، بیٹی، اس کے دشمن کے ساتھ تو کاروبار اور لین دین نہیں کرتا، اس کے ساتھ تو ترک تعلقات کی بات کرتا ہوں، لیکن جہاں پر فرانس یا کسی اور ملک کی باری آتی ہے،
उस मौके पर मुझे हुर्रियत फिक्र, आजादी, जमहूरी आजादियों की बात करके मेरे लबों को खामोश करने की जसारत की जाती है। हज़रात गिरामी कदर, जो बिलाद मगरब के रहने वाले मुसलमान हैं, अगर वो मजबूर हैं तो उनका ये हक बनता है अपने रहनुमाओं को इस बात के ऊपर मजबूर करें, अपने कैंडिडेट्स को इस बात के ऊपर मजबूर करें, हम तुम्हारा साथ तब देंगे जब ब्लास्फेमी और तौहीन रिसालत के कवानीन को इन ममालिक में जारी कर दिया जाएगा। उनकी दूसरी जिम्मेदारी ये है मुस्तनद हदीस तैयबा को और मुस्तनद सीरत की किताबों को अपने अपने ममालिक में फैलाएं। लेकिन हजरात गिरामी कदर, हम बलाद इस्लामिया के रहने वाले लोग कलम के एतबार से भी आजाद हैं, जुबान के एतबार से भी आजाद हैं, सोचो फिक्र के एतबार से भी आजाद हैं। हमारी है, हमारे हुक्मरान बेहमियत हैं, हमारे हुक्मरान बेगैरत हैं, हमारे हुक्मरान जहां पर उनकी इज्जत की बात होती है फौरन से पहले गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब उनकी सियासी बात हो उनके अंदर कायद आदम की इज्जत को भी ढाल बनाकर अपने दिफा की लेकिन जहां पर सिद्दीक की सदाकत की बात होती है, जहां पर फारूक की अदालत की बात होती है, जहां पर सिन्नौरैन की सहावत की बात होती है, जहां पर अली अल मुर्तदा की शुजाअत है, वहां पर चुप को साध लिया मरकदे हिदायत, जहां पर मरकदे अजमत, जहां पर मरकदे मोहब्बत की इज्जत की बात होती है, जहां पर उसकी नामूस की बात होती है, जहां पर उसकी हुर्मत की बात होती है, वहां पर एक दो बयानात को दाग कर अपने मामलात को समेटने की जस्तजू की। हज़रात गिरामी कदर, दौर मियां साहब का हो, हमने तब भी यही बात कही थी, दौर हान साहब का हो, हम फिर भी यही बात आज बबांगे दोहल कह रहे हैं। जो लोग मेरे आका की हुर्मत में हमला करते हैं, जो मालिक मेरे आका की इज्जत और आपके तकद्दुस में हमला करते हैं, हम पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुतालबा करना चाहते हैं, उनकी मसनूआत को के साहिल से उतरने नहीं दिया जाएगा, का मुकम्मल बायकॉट किया जाएगा और हज़रात गिरामी कदर उनके सफीर को मुल्क से इंशाअल्लाह भगा के छोड़ेंगे और इस्लामाबाद के अंदर परचम रिसालत को इंशाअल्लाह लहरा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, मुझे यह बात बतलाइए कि आप अज़मत मुस्तफा की जंग को इंशाअल्लाह लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? हज़रात गिरामी कदर, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं, हमारा दीन हमें यह बात समझाता है, किताब और सुन्नत ने हमें इस बात को समझाया, कुरान मजीद की आयत ने हमें यह बात समझाई, अहादीस मुबारक ने हमें यह बात समझाई और मोहम्मद इब्ने मसलमा ने काब इब्ने अशरफ को कत्ल करके यह बात समझाई, अबू राफे यहूदी को अब्दुल्ला इब्ने अतीक ने कत्ल करके इस बात को समझाया, अस्मा बिनते मरवान को उमैर इब्ने अदी ने मौत के घाट उतार के इस बात को समझाया और राजपाल जिसने मादल्ला सुम्मा मादल्ला हजूर अक़दस जो रसूल मुकद्दस हैं उनकी शान अक़दस के अंदर नापाक किताब लिखी, उसके सीने के अंदर तलवार की धार को और हंजर की धार को उतार कर गाज़ी अलमगीर शहीद ने हमें इस बात को समझाया, जो हजरत रसूलुल्लाह का शातिम है, जो हजरत रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, जो हजरत रसूलुल्लाह की तौहीन का इर्तिकाब अल्लाह के फज़ल करम से जब तक जिंदा है, जब तक शमाए रिसालत का एक भी परवाना जिंदा है, जब तक हैरुल बशर का एक भी जानिसार जिंदा है, इंशाअल्लाह हम शातिम रसूल को जिंदा रहने की हम शातिम रसूल की जिंदगी की जमानत दे सकते। हज़रात गिरामी कदर, हम कानून शिकन नहीं हैं, हम कानून को अपने हाथ में लेने के कायल नहीं हैं। हमारे मुल्क के अंदर 250 है के कानून के तकादों को पूरा करते हुए शहादतों की शिकायत के साथ मुजरमों को फांसी के फंदे के ऊपर पहुंचाने के कायल तौहीन की बात होगी, जहां पर किसी मुल्क के सदर की बात होगी, जहां पर किसी रियासत के बयानिए की बात होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से हम अपने मुल्क के हुक्मरानों को इस बात के ऊपर मजबूर करेंगे, उन मुल्कों के साथ सफारती तल्लुकात का इनकिता किया जाए, उन ममालिक के साथ तर्क तल्लुकात को इख्तियार किया जाए, उन मुल्कों के साथ तिजारत का बायकॉट किया जाए,
اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو انشاءاللہ ملک کو اللہ کے فضل و کرم سے اجتماع سے ہلا کے چھوڑیں گے. جلسوں جلوس اور ریلیوں کے ذریعے ملک کے اندر نوجوانوں کی محبت کو بڑکا کے چھوڑیں گے. رسول اللہ کے غدار ہیں انشاءاللہ ان کو یہاں سے بگا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر کیا آپ یہ سارے کے سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ حرمت رسول اللہ کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سید البشر کی محبت، ان کی عقیدت، ان کی عظمت اور ان کی عزت کی جنگ لڑنے کے لیے میدان عمل میں آنا پڑا؟ کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ